شہر کابل خطہ جنت نما ہے، رگ تاک اس کی پر آب بقا، خاک سے اس کی ہے صائب سرمہ چین، تا ابد پائندہ اس کی سرزمین، رات تخت چمبا کے جادو اثر، سچ پر سبزے کی غلطاں ہے سحر، وہ دیار خوش سواد و پاک بوم، وہ ہوا خوشتر زیاد شام و روم، پانی براق اور مٹی تابناک، زندہ اعجاز ہوا سے مردہ خاک، ماورائے حرف و سود اس کے رموز، خفتہ سورج دامن کوہ میں ہنوز، اس کے ساکن سیر چشم و خوش گہر، تیغ وش جوہر سے اپنے بے خبر۔ علامہ اقبال مسافر ہیں اور شہر کابل میں داخل ہوئے اور اعلیٰ حضرت شہید یعنی نادر شاہ کے حضور میں کی بارگاہ میں۔ علامہ کے اس سفر کے کچھ عرصے بعد نادر شاہ کو کسی اغوانی نے گولی مار دی تھی۔ علامہ اقبال نے کابل شہر کی تعریف کی ہے اور کہنے لگے کہ یہ جو شہر ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی انگور کی بیل سے تو آب حیات حاصل کر، یعنی یہاں کے پھلوں کے رس زندگی بخشتے ہیں۔ چشم صائب، صائب کی آنکھ، صائب جو تھا وہ فارسی کا ایک مشہور شاعر تھا، اس کا نام تھا محمد علی اور اس کا تخلص تھا صائب۔ صائب کی آنکھیں اس شہر کی سیاہی سے سرمہ حاصل کرنے والی ہیں۔ خدا کرے وہ سرزمین روشن رہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے۔ رات کی تاریکی میں اس کے چنبیلی کے سفید باغ ایسا لگتا ہے جیسے سبزے کی چٹائی سے صبح لپٹ رہی ہے۔ وہ ایک اچھے ماحول والا شہر اور صاف ستھری زرزمین ہے۔ اس کی ہوا شام اور روم کی ہوا سے کہیں اچھا ہے۔ اس کا پانی بہت شفاف اور اس کی خاک چمکتی ہے۔ اس کی صبح کی ہوا کی لہر سے مردہ خاک بھی زندہ ہو جاتی ہے، یعنی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اور فصلیں اور پودے وغیرہ اگنے لگتے ہیں۔ اس کے بھید نہ تو الفاظ میں سما سکتے ہیں اور نہ آواز میں۔ اس کے پہاڑوں میں سورج سوئے ہوئے ہیں، یعنی یہاں مختلف قسم کی بڑی بڑی شخصیات دفن ہیں۔ اس کے باشندے سیر چشم اور اچھی نسل والے ہیں۔ وہ تلوار کی طرح اپنی صلاحیتوں سے بے خبر ہیں، یعنی جس طرح تلوار کی تیزی کا پتہ کسی پر اس کے چلنے سے ہوتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کا اس وقت پتہ چلے گا جب وہ اس سے کام لیں گے، اور یہاں کے لوگ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہے۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، حیات کہتے ہیں زندگی، وہ پانی جسے پی کر انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ رگ کہتے ہیں نس کو، پھول یا پتے، تاک کہتے ہیں انگور کی بیل کو، چشم صائب، صائب کی آنکھ، شاہ کا قیصر معلیٰ دل کشا، جس کی گرد راہ مثل کیمیا، اس میں میرا شاہ سے قرب باصفا، پیش سلطان ایک فقیر بے نوا، فاتح اقلیم دل بندہ نواز، رسم و آئین شہاں سے بے نیاز، میں حضور خسرو والا گوہر، بے نوا جیسے بے دربار عمر، بس کا تھا سوز تکلم دل نواز، ہاتھ چومے میں نے از راہ نیاز، ایسا شاہ خوش کلام و سادہ پوش، سخت کوش او نرم و خو او گرم جوش، صدق و اخلاص اس کے رخ سے آشکار، دین و دولت اس کے دم سے استوار، نوریوں سے بھی وہ خاکی خوب تر، رتبہ فقر و شہی سے باخبر، اس کی نظروں میں جہان شرق و غرب، اس کی حکمت رازدان شرق و غرب، بادشاہ مثل حکیمان نکتہ داں، رازدان مدر و جزر امتاں، صورت معائنے سے پردہ کھینچ کے راز ہائے ملک و دی وا کر دی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو نادر شاہ تھا اس کے شاہی محل کا نام دلکشا ہے، جس کے راستے کی گرد دیکھنے والوں کے لیے کیمیا کا اثر رکھتی تھی، یعنی نادر شاہ میں مومنانہ
صفات کا حامل بادشاہ رہتا ہے۔ میں نے اس عالیشان محل میں بادشاہ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات کچھ اس قسم کی تھی جیسے ایک سلطان اور ایک دردمند فقیر کی ملاقات ہو۔ علامہ نے خود کو دردمند فقیر کہا، ایسا فقیر جس کے دل میں قوم کا درد ہو۔ اس کا حسن اخلاق دلوں کی سلطنت کو فتح کرنے والا ہے۔ وہاں بادشاہوں والے طور طریقے نہ تھے۔ لوگوں کے دل جیتو کہ یہ حج اکبر ہے اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں اس بادشاہ کے سامنے ایسا تھا جیسے کوئی مفلس کنگال حضرت عمر فاروق کے دربار میں ہو۔ حضرت عمر ایک عظیم حکمران ہونے کے باوجود نہایت سادہ طبع اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے بے نیاز تھے، اور معمولی سے معمولی آدمی کی بھی ان تک رسائی آسان تھی۔ یہی کچھ صورتحال یہاں نظر آئی۔ میری جان اس کے سوز گفتار سے پگھل رہی تھی۔ میں نے عقیدت کے طور پہ اس کا ہاتھ چوم لیا، یعنی میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہو رہا تھا۔ وہ ایک خوش گفتار، اچھی باتیں کرنے والا، سادہ لباس پہننے والا، جفا کش، نرم طبع اور تپاک سے ملنے والا بادشاہ تھا۔ اس کی نگاہوں سے اس کا صدق و اخلاق نمایاں تھا۔ دین اور حکومت کو اس کے وجود سے استحکام ملا۔ وہ تھا تو مٹی کا پتلا، مگر فرشتوں سے بھی زیادہ پاکیزہ فطرت تھا۔ وہ فقر اور سلطنت کے مقام و مرتبے سے آگاہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں مشرق و مغرب کا زمانہ تھا، یعنی وہ زمانے کے حالات سے پوری طرح باخبر تھا۔ اس کی دانائی مشرق و مغرب کی رازدار تھی، مطلب یہ کہ وہ مشرق و مغرب کے معاملات پوری طرح سمجھتا تھا۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو اہل حکمت کی مانند نکتہ داں تھا اور قوموں کے عروج و زوال کے اسباب اور وجوہات سے پوری طرح باخبر تھا۔ اس نے معائنے کے چہرے پر سے پردہ اٹھایا اور ملک و دین کے نکتے یعنی گہری باتیں کی، یعنی اس نے معاملات کی حقیقت ظاہر کی۔ دلکشا کہتے ہیں دل کو مسرت بخشنے والا، زائران کہتے ہیں زیارت کرنے والا، دیدم میں نے دیکھا، کاف کہتے ہیں بلند محل والا، بڑی شان والا، عالی مرتبہ، بے نوا مفلس، نوا کہتے ہیں سامان کو، سوز کہتے ہیں گرمی، نوریاں کہتے ہیں فرشتے کو، پاکیزہ تر زیادہ پاکیزہ، روزگار تمام دنیا کے حالات، حکمت یعنی دانائی کو کہتے ہیں۔ یہ کہا جو شعلہ ہے دل میں تیرے، اس کی خاطر دوست رکھتا ہوں تجھے، جن میں رنگ و بو محبت کا ملے، ہاشم و محمود ہیں میرے لیے، پیشکش میری بہ سلطان زام، با ہمسا آداب قرآن کریم، اہل حق کی بس یہی ہے کائنات، اس کے سینے میں نہا عین حیات، اس میں ہر ایک ابتدا کی انتہا، حیدر اس کے زور سے خیبر کشا۔ نادر شاہ نے کہا جو آگ تیرے بدن میں ہے، اس کی بنا پر میں تجھے اپنا عزیز سمجھتا ہوں۔ آتش سے مراد آتش عشق ہے، جس سے علامہ سرشار تھے۔ جس کسی میں بھی محبت کا رنگ و بو ہے، وہ میری نگاہ میں ہاشم و محمود ہے۔ نادر شاہ جب اپنی بات ختم کر چکا تو میں نے اس نیک مزاج مہربان مسلمان یعنی بادشاہ کو قرآن عظیم کا تحفہ پیش کیا، جو اس نے قبول کر لیا۔ میں نے تحفہ پیش کرتے ہوئے کہا، قرآن کریم اہل حق کا سرمایہ ہے اور اس میں مکمل ضابطہ حیات ہے، جس پر عمل سے زندگی کی بقا ملتی ہے۔ اس کتاب میں ہر چیز کی ابتدا اور انتہا موجود ہے۔ اسی کی قوت کے طفیل حضرت علی فاتح خیبر بنے۔ میرے بول ایسے اثر انگیز تھے، سن کے آنسو ٹپکے ان کی آنکھ سے۔ بولے میں اس دہر میں لاچار تھا، دل غم دین و وطن سے زار تھا، جانے کوہ و دشت کیا یہ اضطراب، وہ کہاں اور میرا درد بے حساب، بلبلوں کی طرح میں تھا نالہ خیز، مثل جوئے نو بہاراں اشک ریس، غیر قرآن کون ہوتا ہے غم گسار، جس نے کی ہر بات مجھ پر آشکار، تھا
کلام خسرو والا مقام جس نے پھر بخشا مجھے جذبے تمام۔ اقبال کہہ رہے ہیں میرے الفاظ کا نشہ اس کے خون میں دوڑ گیا، یعنی نادر شاہ کے۔ اس کی آنکھوں سے قطرے قطرے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے کہا میں دنیا میں بے یار و مددگار، دین و وطن کے غم میں مضطرب ہی رہا۔ پہاڑ و جنگل میرے اضطراب سے بے خبر ہیں، میرے بے حساب غموں کو انہیں خبر ہی نہیں۔ میں نے بلبل کے نغمے کے ساتھ اپنی فریاد کو ملایا، بہار کی ندی کے ساتھ میں نے اپنے آنسو ملائے۔ سوائے قرآن کریم کے کوئی اور میرا غم گسار نہ تھا۔ اس کی طاقت نے مجھ پر کامیابی کے تمام دروازے کھول دیے۔ اس اعلیٰ خاندان والے بادشاہ کی باتوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے بے خود بنا دینے والا جذبہ عطا کیا۔ خسرو یہ بادشاہ ایران کے قدیم بادشاہ کا نام ہے۔ والا کہتے ہیں اعلیٰ عظمت والا، جذبہ سرشار مست بنانے والا جذبہ، غم گسار کہتے ہیں غم کھانے والا ہمدرد، کشود کہتے ہیں کھول دیا، بانگ کہتے ہیں آواز۔ وقت اثر آئی صدائے صلوات، جو کرے مومن کو آزاد جہاد، انتہائے عاشقان سوز و گداز، کی ادا اس کی امامت میں نماز، اس قیام و سجدہ کا سوز و گداز، کون پا سکتا ہے جز دانائے راز۔ عصر کے وقت نماز کے بلاوے یعنی اذان کی آواز بلند ہوئی، وہ نماز جو مومن کو بے نیاز کر دیتی ہے، یعنی اس نماز میں ادنا و اعلیٰ، رنگ و نسل اور غلام و آقا میں کوئی امتیاز نہیں رہتا، سب کندھے سے کندھا ملا کر پڑھتے ہیں۔ عاشقوں کی انتہا سوز و گداز ہے۔ اس موقع پر بادشاہ نے امامت کی اور میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس نماز کے قیام اور سجدے کے راز سوائے اپنے ہم مزاج واقف حال احباب کی محفل کے کہیں اور ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ یہ جو نماز پڑھی اور وہی بادشاہ کی امامت میں، اس میں پوری طرح سوز و گداز تھا، جبکہ بر صغیر میں غلامی کی حالت میں ان کی نماز ایسے سوز و گداز سے آری تھی۔